بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی بڑی بہن فرماتی ہیں کہ اعلی حضرت نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی، خود سے برابر پڑھنے تشریف لے جاتے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں وہ جانے سے انکار کرتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جمعے کے دن بھی آپ چاہتے تھے کہ پڑھنے کو جائیں، مگر والد صاحب کے منع فرمانے سے رک گئے اور سمجھ لیا کہ ہفتے میں جمعے کے دن کی بہت اہمیت ہے، اس کی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے، باقی 6 دن پڑھنے کے ہیں۔ حضرت جناب سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں آپ کو گھر میں ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے، مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان علیہ الرحمہ نے دیکھی تو اعلی حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا۔ جو اعلی حضرت امام اہل سنت کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا، یعنی اعلی حضرت زیر پڑھ رہے تھے وہی صحیح تھا۔ آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ آپ کے دادا علیہ الرحمہ نے فرمایا خوب، اور تبسم فرما کر سر پر ہاتھ پھیرا اور دل سے دعا دی۔ پھر ان مولوی صاحب سے فرمایا یہ بچہ صحیح پڑھ رہا تھا، حقیقتاً کاتب نے غلط لکھ دیا ہے۔ پھر قلم فیض رقم سے اس کی تصحیح فرمائی۔ چھوٹی چھوٹی شرعی غلطی پر آپ بچپن ہی میں بلا تکلف بول دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غلطی کی تصحیح قدرت ہی نے ان کی عادت ثانیہ بنا دی تھی، کیونکہ ان سے آگے چل کر رب العزت کو یہی کام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں قال اللہ و قال الرسول ہی روزمرہ تھا، اور آپ کو اس صحبت کا شوق بھی تھا۔ آپ اپنے والد ماجد کی صحبت میں زیادہ بیٹھتے، مسائل بغور سنتے اور انہیں اپنے دماغ میں محفوظ رکھتے، اور وقت پر بڑی جرأت سے بتا دیتے کہ یہ مسئلہ یوں ہے۔ ایک دن آپ کے استاد گرامی بچوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ ایک لڑکے نے سلام کیا۔ استاد صاحب نے جواب میں فرمایا جیتے رہو۔ اس پر اعلی حضرت نے فرمایا یہ تو جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ آپ کے اس جذبہ اظہار پر آپ کے استاد بے حد مسرور ہوئے اور آپ کو بڑی نیک دعاؤں سے نوازا۔ قربان جائیے، آپ کو عمر کی ابتدا ہی میں اسلام کی کتنی بلند فکر عطا ہوئی اور کتنا شعور عطا ہوا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو 1-2 مرتبہ کتاب دیکھ کر میں کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ احمد میاں یہ تو بتاؤ تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھانے میں دیر لگتی ہے اور تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی؟ میں نے عرض کی اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت مزید فرماتے ہیں میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت میری عمر 3.5 سال کی ہوگی۔ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں ملبوس جلوہ فرما ہوئے، یہ معلوم ہوتا تھا کہ عرب ہے۔ انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، میں نے فصیح عربی میں ان سے گفتگو کی۔ اس بزرگ ہستی کو پھر کبھی نہ دیکھا۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں ہم یہ سماعت کریں گے 4 سال کی عمر میں کیا معاملہ تھا، 6 سال اور 8 سال کی عمر میں اعلی حضرت نے کس طرح دنیا کو حیران کر دیا۔
اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو منور فرمائے۔